اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وترکبون کدتہم وتطاعون جادتہم والقلوب قاسیۃ عن حظها۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 123 کی آج تیسرا حصہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش ہے۔ امیر کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور تم پھر بھی انہی کی سواری پر سوار ہو کر اسی راستے پر جا رہے ہو جس پر وہ لوگ گئے تھے، چنانچہ تمہارے دل ابھی تک سخت اور اس نتیجے سے نڈر ہے، ہدایت حاصل کرنے سے لاپرواہ ہے اور مخالف راہوں میں راہ پیمائی کر رہے ہیں، گویا نیک چلنے اور ہدایت حاصل کرنے میں تمہارے سوا کوئی اور مخاطب ہے، یعنی تم سے بات نہیں ہو رہی ہے، اور گویا تمہارے لیے دنیا میں بدمعاشیاں اور بد کرداریاں کرنا ہی ہدایت یافتہ ہونا ہے۔ یاد رکھو اور سمجھ لو کہ تمہیں بھی پل صراط عبور کرنا ہے، اور اس کے عبور کرنے میں پیر اور ٹانگیں لرزیں اور ڈگمگائیں گے، اور لوگوں کو ہول اور خوف سے دوچار ہونا پڑے گا، یعنی قدم قدم پر ہولناک خطرناک خطرات پیش آئیں گے۔ لہذا اے خدا کے بندو، تم اللہ کا ویسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی وہ خود مند شخص اختیار کرتا ہے جس کی دل کو سوچ بچار نے حق کے علاوہ ہر چیز سے غافل کر دیا ہو، اور خوف حساب نے اس کے بدن کو اپنا نشانہ بنا رکھا ہو، اور تہجد کی شب بیداری نے اس کی فطری نیند کو بھی بیداری سے تبدیل کر دیا ہے، باقی رات میں بھی عبادت کرتا ہے، اور رحمت خداوندی کی آس میں جو شدید گرمی کے دنوں کے دوپہر پیاس میں گزار دیتا ہو، یعنی روزے رکھتا ہو، جس کو پارسا اور لذات دنیا سے کنارہ کشی اور خواہشوں اور جنسی شہوتوں سے باز رکھا ہو، اور جس کی زبان ہر وقت ذکر خدا اور رسول میں مصروف رہتی ہو، اور جس نے نافرمانی اور گناہ سے امان میں رہنے کے لیے خوف خداوندی کو آگے کر رکھا ہے، اور اس نے تمام ایسی باتوں اور کاموں کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہو جو اسے واضح راہ راست سے ہٹا دے، اور جس نے سب سے مضبوط صحیح اور بہترین مسلک کو اسی انداز سے اختیار کیا ہو جو مطلب خداوندی ہے، یعنی اسلام کو اللہ اور رسول کو پسند کے مطابق اختیار کر رکھا ہو، اور جسے نہ تو مغالطوں اور فریبوں نے غافل کیا ہو، اور نہ ہی شبہ میں ڈالنے والے کاموں اور مشکوک معاملات نے اسے اندھا کیا ہو۔ وہ جنت کی خوشخبری سے خود کو فاتح سمجھتا ہے، اور نعمتوں اور آسائشوں کو پا کر عمدہ نیند سوتا ہے، اور نہایت امن اور راحت میں اپنا دن بسر کرتا ہے۔ رکاوٹوں سے معمور گزر گا، دنیا کو وہ دانشور قابل حمد و ثنا طریقے سے گزر گیا، یعنی پار کر گیا، اور رکاوٹوں سے معمور گزرگاہ یعنی دنیا سے حاصل کیا ہوا سامان سفر سعادت مندانہ طریقے سے پہلے ہی بھیج دیا۔ خوف خداوندی میں حد سے بڑھا اور راہ راست پر گزرنے میں نمبر لے گیا، دنیا میں حاصل شدہ مہلت میں عبادت اور اطاعت خداوندی کے لیے جلدی کرتا رہا، اور طلب آخرت میں اطمینان سے بڑھتا رہا، اور عذاب خداوندی سے بھاگنے کے لیے اقدام کرتا رہا،
آج ہی سے کل کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کوشاں رہا، اور جو کچھ اسے درپیش تھا، جیسے حالات قبر و برزخ و قیامت، مرنے سے پہلے ہی نظر میں رکھے۔ چنانچہ جزا کے طور پر ملنے والی چیزوں میں جنت بہت کافی ہے، اور سزا کے طور پر پیش آنے والی آفت اور بال آگ میں جلنا بھی کافی ہے، اور انتقام لینے کے لیے اللہ اور مدد کرنے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اور قیامت میں دین کے مخالفوں اور سرکشوں کے مقابلے میں قرآن کا احتجاج کرنا اور مد مقابل ہونا بھی کافی ہے۔ میں تمہیں اللہ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں، جس نے اپنی تنظیر کے ذریعے سے تمہارے عذرات ختم اور اپنے عذرات قائم کر دیے ہیں، اور اپنے بتائے ہوئے طریقے سے تم پر حجت مکمل کر دی ہے، اور تمہیں اسی دشمنی سے بچنے کی تاکید کر دی ہے جو مخفی طریقوں سے سینوں کے اندر احکام پہنچاتا ہے، اور سرگوشی کے انداز میں کان بھرتا اور سمجھتا رہتا ہے۔ چنانچہ وہ گمراہ کر کے تباہ کرتا ہے، اور وعدے کر کے تمناؤں میں الجھائے رکھتا ہے، اور بدترین جرائم کو سجا کر پسندیدہ بنا کر پیش کرتا ہے، تاکہ لوگ نیکی سمجھ کر جرم کریں، اور تباہ کن گناہوں کو ہلکا اور آسان کر کے قابل عمل بتا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب یوں درجہ و درجہ اپنے طریقہ پر چلا دیتا ہے، اسے اپنا رہے ہیں منت بنا کر پوری طرح پھانس لیتا ہے، تب وہ سامان کا انکار کر دیتا ہے جو سجا کر سامنے لایا تھا، اور سامان کی عظمت ظاہر کرتا ہے جسے ہلکا کر کے دکھایا تھا، اور ان گناہوں سے بچنے کو کہتا ہے جنہیں بے خطر قرار دیا تھا۔ تخلیق انسانی کے متعلق مولا کا اس خطبے کا یہ حصہ، یا پھر انسانوں کو یوں دیکھو کہ اللہ نے اسے اس کی ماں کی بچہ دانی کی تاریکیوں میں نشو نما دیا تھا، اور پردے کے پیچھے ایسے حالات سے تخلیق شروع کی کہ جب کہ وہ زندگی سے لبریز نطفہ تھا، اور جمع ہوا خون اور بے شکل و صورت چیز تھا، اور وہاں سے شکل و صورت اعضاء دیے گئے اور پوشیدہ طور پر پرورش کیا گیا، یہاں تک کہ دودھ سے پلنے والا بچہ بن گیا، اور بچپن سے گزرتا ہوا پورا جوان ہو گیا۔ پھر اللہ نے اسے حفاظت کرنے والا دل اور بولنے والی زبان، ملاحظہ کرنے والی نظر عطا کی، تاکہ عزت و تجربہ حاصل کرنے کے لیے بھی سمجھے، بوجھے اور دیکھے، اور تنبیہ و نصیحت سے متاثر ہو کر برائیوں سے دور رہے، یہاں تک کہ جب وہ صحیح توازن تک پہنچا اور اس کا قد قامت اپنی جگہ مضبوط ہو گیا، تو وہ مغرور ہو گیا، اور سرکشی اور نفرت اختیار کر لی، اور آوارگی میں مصروف ہو گیا، بدکاری اور خواہشوں میں مشغول ہو گیا، اور سر سے پیر تک حصول دنیا میں کوشش اور جدوجہد کرنے لگا، بدمست کر ڈالنے والی لذتوں اور ہوس میں مشغول ہو گیا، نہ کسی خطرے کی فکر کرتا تھا کہ اسے بچ کر چلے، نہ اسے کسی قسم کی ذمہ داری کے چھوڑنے سے خوف ہوتا تھا، چنانچہ فتنوں اور فساد میں مبتلا رہتا ہوا مر گیا، اور جو تھوڑی سی عمر ملی تھی اسے بد کرداری میں گزار گیا، اور جو نعمتیں اللہ نے دی تھی ان سے فائدہ نہ اٹھایا، اور جو کچھ اس پر واجب تھا اس کو بجا نہ لایا، اور آخر میں سرکشی اور ہوس پروری کے دوران ہی موت اس پر ٹوٹ پڑی، اور طرح طرح کی بیماریوں نے اسے دھر لیا، حیرانی اور سرگردانی کے عالم میں رات بھر تکلیف سے جاگ کر گزارتا رہا، وہ جان کنے کی تکلیف و درد تو عالم میں الجھ گیا، اور درد کے دوروں اور صحت کی خرابیوں میں
اس طرح مبتلا تھا کہ حقیقی بھائی اور مہربان باپ بھی، تڑپ تڑپ کر فریاد کرنے والی ماں بھی یہ تکلیف دہ حالت دیکھنے کے لیے موجود تھی، اور سینہ پیٹنے اور ماتم کرنے والی بہن بھی حاضر تھی، اور تمام چاہنے والوں کے سامنے ہی وہ شخص موت کی لپیٹ میں بدحواس تھا، اور غم و اندوہ کے نرگاہ میں مبتلا اور جانور روح نکلنے کا درد اور بے ہوشی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ دنیا چھوڑنے کا کرب انگیز عالم اس پر طاری تھا، اور نظر کا تھکا دینے والا اور دنیا سے ہانکنے والا معاملہ اس پر گزر گیا۔ چنانچہ بے تدریج مایوسی کے عالم میں اسے کفن میں لپیٹ دیا گیا، اور وہ شخص نہایت لاچاری اور بے بسی کے عالم میں دوسروں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ پھر اسے ایک تختہ پر لٹا دیا گیا تھا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ وہ بیماری کی محنت و تکلیف سے خستہ و بدحال ہو چکا تھا۔ پھر اسے خدمت کرنے والے بیٹوں اور تعاون کرنے والے بھائیوں نے کاندھا دے کر بے کسی اور غربت کے اس گھر یعنی قبر تک پہنچا دیا، جہاں آئندہ ملنے جلنے اور زیارت کرنے کی تمام راہیں بند ہیں۔ یہاں تک کہ جب رخصت کے لیے ساتھ ساتھ چلنے والے اور سوار مصیبت زدہ لوگ اسے قبر کے سپرد کر کے واپس لوٹ آئے تو اسے قبر میں اٹھا کر بٹھا دیا گیا تھا تاکہ اسے باز پرس کی جائے، تو وہ شخص سوالات کے ڈر کے مارے امتحان میں غلطی ہو جانے کی گھبراہٹ میں سرگوشی کے انداز میں آہستہ آہستہ جواب دے گا۔ وہاں کی سب سے عظیم شان بلا و مصیبت تو گرم پانی کے مہمانی اور دعوت اور دھکتے ہوئے آگ کے گڑھے میں داخلہ اور بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلے اور ان کی گونج و گرج ہے۔ وہاں عذاب میں وقفہ ناغہ نہیں ہے جو راحت و چین مل سکے، اور نہ کوئی ایسی آسائش ہے جو رنج و تکلیف کو برطرف کر سکے، اور نہ اس عذاب کو روکنے والی کوئی قوت ہی موجود ہے، اور نہ وہاں ایسی موت ہی آئے گی جو عذاب سے رہا کر دے، نہ تکلیف کو بھلا دینے والی نیند ہے، بلکہ وہاں تو طرح طرح موتیں ہیں، اور ہر گھڑی نئے نئے عذابوں سے دوچار رہنا ہوگا۔ ہم تو اللہ ہی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں عمریں دی گئی اور وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، انہیں تعلیم دی گئی اور وہ سب کچھ سمجھ گئے، اور جنہیں وقت دیا گیا انہوں نے غفلت میں وقت گزارا، وہ صحیح سالم تندرست رکھے گئے تو انہوں نے وقت کی نعمت کو بھلا دیا، انہیں لمبی مہلت دی گئی اور اچھے چیزیں بھی دی گئی، اور انہیں دردناک عذاب سے بھی خبردار کر دیا گیا تھا، اور ان سے بڑے بڑے وعدے بھی کیے گئے تھے۔ لہذا تم ایسے گناہوں اور عیبوں سے بچتے رہو جو انسان کو تباہی کے بھنور میں پھنسا دیتے ہیں اور خدا کو غضبناک کر دیتے ہیں۔ اے چشم بینا اور گوشے شنوار رکھنے والو، دولت اور چین کے مالک لوگوں، کیا اس سے بچاؤ کی کوئی جگہ ہے یا چھٹکارا پا لینے کی کوئی گنجائش ہے، یا کوئی پناہ یا ٹھکانہ ہے، یا مواخذہ سے بھاگ نکلنے کا کوئی موقع ہے، یا دنیا میں پھر واپس آ سکنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ تم کہاں اور کیوں بھٹک رہے ہو اور کدھر متوجہ ہو، یا کن چیزوں کے فریب میں آ گئے ہو، اور حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس میں اس زمین کی لمبائی اور چوڑائی میں سے تم نے ہر ایک کا حصہ ہے، تمہارے قد بھر کی زمین یعنی قبر ہے جس میں تم مٹی سے کٹے ہوئے گالوں کے ساتھ پڑے ہوں گے۔ خدا کے بندو، اس گھڑی تک یہ غنیمت ہے کہ ابھی گردن میں پھندا نہیں پڑا ہے، اور تمہاری روح بھی ابھی تک آزاد مختار ہے۔ ہدایت حاصل کرنے اور اصلاح کی فرصت
بھی ہے، جسم بھی تندرست اور آرام سے ہے، اور جلسوں کے انعقاد و اجتماعات کا موقع ہے، اور زندگی کی باقی ماندہ مہلت بھی ہے، اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی چھوٹ بھی ہے، اور توبہ اور پشیمانی کا وقت ہے، اپنی حاجت کو پورا کرنے اور عجز و نیاز پیش کرنے کا موقع ہے، لہذا اس سے استفادہ کر لو قبل اس سے کہ تمہیں تنگی اور پابندی گھیر لے اور خوف و زوال چھا جائے، اور اس سے پہلے کہ وہ ہستی جسے الغائب المنتظر کہتے ہیں ظاہر ہو جائے اور قادر و غالب اپنی گرفت میں لے جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔